بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے بچوں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم لاسٹ ویک میں پڑھ رہے تھے سیرت طیبہ۔ ہمارا باب شروع ہوا ہے باب سوم ہے، اور اس میں جو چیپٹرز آپ کو ملیں گے وہ غزوہ خیبر سے چیپٹر وصال تک ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، پاک سیرت ہے، ان کے حالات زندگی ہے، وہ پریویس کئی چیزوں میں چیپٹرز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس باب میں جو ہمیں ملے گا وہ غزوہ خیبر کے بعد سے وصال تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک، یعنی کہ دنیا میں سے جب آپ رخصت ہوئے اس وقت تک کا جو حالات اور واقعات ہیں، خاص خصوصیت کے ساتھ وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے غزوہ خیبر، وہ ہم ریڈنگ کر چکے تھے، ریڈنگ سٹارٹ کر لی تھی ہم نے اس کا لاسٹ ٹاپک رہ گیا ہے ریڈنگ کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ خیبر کیوں پیش آیا۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، عرب میں مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر واقع ہے، 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ، اور اس علاقے میں یہودی قبیلے آباد ہو گئے تھے، اور پھر یہ کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے جو ہے وہاں کا رخ کیا، اور تقریباً 1400 سے 1800 صحابہ کرام جانثاروں کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے۔ یہاں پر تقریباً 8 قبیلے تھے جو بہت ہی مضبوط سمجھے جاتے تھے، اور ان میں قلعے تھے، 8 قلعے تھے جن کے اندر یہودی اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے، انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پر قلعہ بند ہو جاتے تھے۔ انہی قلعوں میں ایک جو بہت زیادہ بڑا اور بہت مضبوط سمجھا جاتا تھا وہ قلعہ نائم تھا، اور اس کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم پکڑایا، پرچم دیا، اور اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں انفیکشن تھا، انہیں آشوب چشم لاحق تھا، یعنی آنکھوں کی اس وقت انفیکشن کی انہیں بیماری تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا اور دعا کی اللہ سے، تو وہ جو آنکھوں کی تکلیف تھی، انفیکشن تھی، وہ دور ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو اسلام کا علم ہے، پرچم ہے، وہ پکڑایا، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضرت علی کو روانہ کیا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے حضرت علی نے کس طریقے سے اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ قلعہ نائم کے حاکم مرحب نے مزاحمت کی اور مسلمانوں کو للکارا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ جو مرحب تھا یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور انتہائی غرور اور تکبر کا شکار تھا کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاص طور پہ منتخب کیا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، اور حضرت علی نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ایک ہی وار میں اس مرحب کا کام تمام کر دیا۔ مرحب کا بھائی یاسر آگے بڑھا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ فتح کیا، اور اس قلعے کی تسخیر کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور مسلمانوں نے ایک ایک کر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ یعنی یہ جو بہت زیادہ ناقابل تسخیر سمجھ رہے تھے اس قلعے کو یہودی، وہ سب سے پہلے وہ قلعہ فتح ہوا حضرت علی کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد ویسے بھی جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو یہودیوں کے اندر جو ایک قوت تھی، جو طاقت تھی، وہ ویسے ہی کمزور پڑ گئی، اور جو باقی قلعے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ فتح ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کا پلہ ہر طرح سے بھاری رہا، اور انہیں بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہر طرح سے یہودیوں پر غالب آ گئے، اور تمام قلعے فتح کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سا مال غنیمت بھی ملا۔ فتح خیبر کے بعد جب یہود نے صلح کی درخواست کی اور بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں قیام کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔
جبکہ خیبر چھوڑ کر جانے والے یہودیوں کو یہ اجازت بھی مرحمت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت بھی مرحمت فرمائی کہ وہ اپنی سواریوں پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اب یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، جو اصل سیرت طیبہ ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، بیسیکلی ہمیں یہ پوائنٹ یہاں پر اس غزوہ خیبر میں سارا جو ہم نے حالات اور واقعات اور اسباب دیکھے ہیں، اس میں ایک چیز ہم نے یہاں دیکھی کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں بہت متحد ہو کر اللہ کی مدد سے کامیاب رہے، اور کامیابی نہ صرف دشمن کو شکست دینے کی بلکہ بے شمار مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے نتیجے میں کفار سے جنگ کے نتیجے میں کامیابی کے بعد جو ان کا مال و اسباب ہاتھ آتا ہے، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا جو ان کی جو نقدی ہے، جو ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ اشرفیوں کی شکل میں، سونے کی شکل میں، یا ہتھیار اوزاروں کی شکل میں، یا جو غلام وغیرہ، یہ سب مال غنیمت میں شامل ہیں جو جیتنے والی قوم یعنی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ جو کچھ ان کا مال ہوتا ہے وہ سارا قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو یہ کامیابی تھی بہترین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیرت طیبہ کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہاں پر یہ جو بتائی گئی ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے مسلمانوں نے فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بہت بہترین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحم دلی، جو ان کا کردار، ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہودیوں نے اگر صلح کی درخواست کی تو آپ نے وہ بھی ان کی قبول کر لی، اور کچھ یہودی جو چاہتے تھے کہ وہ خیبر میں ہی رہیں، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں رہنے کی بھی اجازت دے دی، اور جو یہودی خیبر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے اس علاقے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو جانے کی اجازت دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی اجازت دی کہ وہ جتنا سامان چاہیں اپنا یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا کہ یہ سارا مال ہمارا ہے اور تم خالی ہاتھ چلے جاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنا کچھ یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں اپنے جانوروں پر لاد کر تو وہ یہاں سے اپنے لیے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورت طرز عمل ہے جو اصل سیرت طیبہ ہے، جو ہم اس چیپٹر میں خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ فتح خیبر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد و نواح میں لوٹ مار کرنے والے سرکش بدو قبائل کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، یعنی صرف خیبر میں یہودیوں کی سرکوبی نہیں کی بلکہ اس کے علاوہ جو مدینے کے ارد گرد جو سرکش بدو قبائل تھے، سرکش کہتے ہیں باغی، جنگجو، جو لٹیرے قسم کے، جو بالکل کسی دین کو، سچ کو، حق کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، اور بدو قبائل تھے۔ بدو عرب کے ان صحرائی علاقوں کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، ان پڑھ جاہل، جو بالکل کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتے، بس اپنے ان کا جو ایک طریقہ کار ہے، صحرائی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ بدو تھے۔ یہ سارے مدینے کے جو سائڈ کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بدو کہلاتے تھے۔ خاص طور پر ان کے قبیلے تھے اپنے، اور کافی حد تک جو ہے وہ اپنے قبیلے میں سرگرم بھی رہتے تھے اور طاقتور بھی ہوئے تھے، اور یہاں اکٹھے ہو کر یہ بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ لوٹ مار کرتے رہا تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی لشکر بھیجے، ان کی سرکوبی کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ سزا دینے کے لیے لشکر بھیجے تھے، اور وہ بھی کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ غزوہ وادی القریٰ اور غزوہ ذات الرقاع، یہ بھی وادیاں تھیں، کچھ علاقے تھے عرب کے میں، وہاں پر بھی فتح حاصل ہوئی۔ اور وہ فتح کیسے حاصل ہوئی؟ بہت آسانی کے ساتھ۔ ان دونوں غزوات میں جنگ کی نوبت آنے سے پہلے ہی یہودیوں اور دشمن قبیلوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اطاعت قبول کر لی، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے تب تک تو یہ سرکشی پر اور دشمنی پر تلے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے لیے لشکر روانہ کیے گئے اور براہ راست مقابلہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے، جنگ نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا اور اطاعت قبول کر لی۔ تو یہ تھا بچوں آپ کا چیپٹر غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو غزوات ہوئے ان کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں بیان کی گئی ہے۔
ہوم ورک کے لیے آپ کو کچھ کوشچنز میں کروا دیتی ہوں، شارٹ ہی ہیں تقریباً اس کے آنسر. پہلا سوال ہے خیبر میں کیا سازش کی جا رہی تھی؟ یہاں پر ہم چھوٹا سا ہی لکھیں گے کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ بیسیکلی وہاں پر سازشوں کا ہی لکھا ہے. سازش کیا کی جا رہی تھی؟ خیبر میں مدینہ پر حملے کرنے کی سازش کی جا رہی تھی. آپ نے شارٹ آنسر ہی دینا ہے ایک لائن میں. خیبر میں مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کی جا رہی تھی. کوشچن نمبر 2 ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لشکر کا علم دیا تب وہ کس بیماری میں مبتلا تھے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی بھی میں نے آپ کو جو ریکیپ کیا ہے، جو ریویژن کروائی ہے تھوڑی سی، اس میں دوبارہ بتایا تھا کہ کون سی بیماری تھی. یہ لاسٹ لائن میں آپ کو مل جائے گا. انہیں آشوب چشم لاحق تھا. آپ آنسر کی شکل میں دیں گے جو اسٹیٹمنٹ کوشچن کے اندر لکھی ہوئی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لشکر کا علم دیا تب، آپ یا تب کے بعد آپ لکھیں گے وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تب انہیں آشوب چشم لاحق تھا. ٹھیک ہے. قلعہ نائم کے مارکے میں کن صحابیوں کا دشمن قائدین سے مقابلہ ہوا؟ یہ بھی ہم نے سٹارٹنگ میں ہی پڑھا ہے. قلعہ نائم میں کن صحابی کا ہوا تھا؟ آپ یہاں سے لکھیں گے. قلعہ نائم کے حاکم مرہب نے مزاحمت کی اور مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا. مرہب کا بھائی یاسر آگے بڑھا تو حضرت زبیر نے اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ 1.5 لائن میں آنسر ہے. شارٹ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. یہاں آپ لکھیں گے. کوشچن نمبر 1, 2 and 3. 3 کوشچنز آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں میں. آپ نے نیٹ رائٹنگ میں کام کرنا ہے. ریمیننگ ایکسرسائز انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.